اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے خود رمضان کی شان بتائی اور یہ بتایا کہ رمضان اللہ کیسا چاہتا ہے، شان بھی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اللہ اپنے بندوں سے رمضان کیسا چاہتا ہے۔ تو آپ نے ایک وعظ فرمایا شعبان کے آخر میں، رمضان سے پہلے شعبان کے آخر میں ایک وعظ فرمایا، تقریر فرمائی، اور رمضان سے پہلے شعبان کے آخر میں اس لیے فرمایا کہ تاکہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ اچھی طرح میری امت کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ رمضان کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے رمضان کیسا چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ تو میرا جی چاہا کہ میں اللہ کے نبی کا وہ واعظ، آپ کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اس کی برکتیں ہم سب کو ملیں۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلہ كان كمن أدى فريضة فيما سوى ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى۔ سلمان فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا، ہمارے سامنے وعظ فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے، اس کا روزہ فرض ہے، اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بتایا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، مسلمان دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو قیام فرماتے ہیں اور تراویحوں کا اہتمام فرماتے ہیں، اور یہ اس امت کا ایسا عمل ہے کہ سوائے روافض کے مسلمانوں نے کبھی اس سنت کا انکار نہیں کیا۔ پوری امت اس کا اہتمام کرنے والی اور بڑے ذوق شوق سے روزے بھی رکھتی ہے اور بڑے ذوق شوق سے تراویح بھی پڑھتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے مسلمان اپنے بچوں سے روزے رکھواتے ہیں، فرض نہیں ہے لیکن عمل بہت بڑھیا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ سفر میں ہوا کرتے تھے اور سفر میں گرمی کی شدت ہوتی تھی اور شدت میں لباس بھی جسم پہ کوئی نہیں ہوتا تھا، اور اس دھوپ سے بس اوقات اپنے ہاتھوں کو سورج سے آڑ لیا کرتے تھے اور بس اوقات روزے کی حالت میں بے ہوش ہو جایا کرتے، بار بار منع کرنے کے باوجود پھر بھی روزے رکھا کرتے، اس لیے کہ اس کی شان بڑی، فضیلت بہت ہے۔ اور راتوں کا قیام، سبحان اللہ، اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی راتیں قرآن سننے میں گزرتی ہیں، جن کی راتیں قرآن پڑھنے میں گزرتی ہیں۔ یہ تو مسلمان سارے سال قرآن نہیں سن سکتا، لیکن رمضان کی شکل میں مسلمانوں کے پاس ایک ایسا مہینہ آتا ہے کہ گناہگار سے گناہگار آدمی بھی قرآن سن لے۔ رمضان میں پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ الگ عمل ہے، اور پورا قرآن سننا ایک الگ عمل ہے۔ ایسا نہیں کہ دو چند دنوں کے اندر قرآن سن لیا اور پھر تراویحوں کی بھی چھٹی، جلدی سے قرآن ختم ہو گیا اب تراویحوں کا بھی اہتمام کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے دن کا روزہ ہے اور رات اس کی تراویح کی ثواب کی چیز ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کی، کوئی بھی نیکی کرے اس کا اجر و ثواب ایسے ہوگا جیسے فرائض کا ملتا۔ اللہ کے ہاں سے انعامات بڑھ جاتے ہیں، نوازشات بڑھ جاتی ہیں، عطائیں بڑھ جاتی ہیں، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کی۔
تو مسلمان رمضان میں اس کے ہاں فرائض کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، فرائض کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، اور نفلی عبادات کی کثرت بڑھ جاتی ہے۔ فرائض کا اہتمام بڑھ جاتا ہے کہ فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ، مغرب تکبیر اولیٰ کے ساتھ، عصر تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ظہر تکبیر اولیٰ کے ساتھ، عشاء تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرائض کا اہتمام بڑھ جاتا ہے اور نوافل کی کثرت بڑھ جاتی ہے۔ اب اشراق بھی پڑھ رہا، اب چاشت بھی پڑھ رہا ہے، اور سبحان اللہ شہری میں جو اٹھتا ہے تہجد کی بھی سعادت مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ نیکیوں کی بہار جو آئی ہے، سیزن لگ رہا ہے، تھوڑے پہ بہت مل رہا ہے، تو مسلمانوں کے ہاں رمضان میں فرائض کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، روزے کا اہتمام، نماز کا اہتمام، اور نفلی عبادات کی کثرت بڑھ جاتی ہے۔ تلاوت بڑھ گئی، نوافل بڑھ گئے ہیں، اذکار بڑھ گئے ہیں، رمضان آ گیا۔ جب سیزن آتا ہے لوگ اپنی بہت ساری چیزیں موقوف کر دیتے ہیں کہ یہ سیزن کا وقت ہے، بعد میں کر لیں گے، سیزن آ گیا ابھی۔ تو ایسی جب رمضان مسلمانوں کا یہ سیزن آتا ہے تو مسلمان جو قدردان ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو آگے پیچھے کر لیتا ہے۔ رمضان تو نیکیوں کا سیزن ہے، پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے، پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے۔ کتنے ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہم میں موجود تھے اور آج منو من مٹی کے نیچے، کتنے ہیں دائیں بائیں دیکھنے والے، اور آج وہاں سے رخصت ہو گئے۔ کچھ ایسا ہی رمضان گزرے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں درمیان میں حاضری ہو جائے تو حسرت نہ رہے، شرمندگی نہ ہو، اس شان کا رمضان گزرے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے ہاں نوافل کی کثرت کا یہ عالم ہوتا تھا، فرمایا میری زندگی کے 40 سال ایسے گزرے، 40 سال کہ میں نے ہر رمضان میں 30 قرآن ختم کیے۔ جو میں نے رات کو تلاوت کرنی ہوتی تھی تراویح میں، اس کو میں 31 مرتبہ پڑھتا تھا کہ اگر 29 کا چاند آ جائے تو میری 30 کی گنتی پوری ہو جائے۔ یوں میں روزانہ ایک قرآن سے زائد مقدار میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور فرمایا کوئی ایک رمضان 2 رمضان نہیں، زندگی کے 40 سال میرا یہ معمول رہا ہے۔ کچھ نوافل میں، کچھ بیٹھ کر، کچھ سحری میں، کچھ رات کے آخری حصے میں تلاوت، اور فرمایا صرف یہ میرا، ہمارے ہاں تو گھر کا بھی یہی حال تھا، ہمارے گھر کی عورتیں تمام کام کاج بھی کیا کرتی تھیں، اور پھر ان کا آپس میں تنافس اور مقابلہ بھی ہوا کرتا تھا، ہم نے آج کتنی تلاوت کی، 15-20 سپاروں کی روزانہ تلاوت کرنا ان کا معمول تھا۔ چکی بھی پیس رہی ہے، گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہے، کپڑے بھی دھو رہی ہیں، اور سبحان اللہ تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ سیزن جو آ گیا نیکیوں کا، مرد ہے عورت ہے، اور فرمایا کرتے ہیں ہمارے ہاں کاندرا میں جو بچیاں حافظات تھیں، ان کے ہاں رات کو رمضان میں سونے کا تصور نہیں تھا، رات بھر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ باقی سارے کام محدود کر دیے، اپنے کاموں کو رمضان سے پہلے سمیٹ لیا، بھئی رمضان ہے نا، یہ تو خاص اللہ کے لیے آیا، اور یہ رمضان تو اللہ کی خاطر گزارنا ہے، اور اس شان سے گزارنا ہے کہ اس کی توانائی اگلے 11 مہینوں میں کام آئے۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا سارا سال اچھا گزرتا ہے، اور فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ رَحْمَتَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بدبخت آدمی ہی ہو سکتا ہے اور ازلی بد نصیب ہی ہو سکتا ہے جو رمضان جیسے گھڑیوں میں بخشش کے جہاں بہانے اللہ ڈھونڈتے ہیں پھر بھی محروم ہو جائے، کوئی بدبخت ہی ہو سکتا ہے۔
वो फिर भी गफलत में गुजरे, फिर भी गुनाहों में गुजरे, फिर भी अल्लाह की नाफरमानी, फिर भी फराइज में कोताही, फिर भी फराइज का एहतमाम। फरमाया फ़इन्न अश-शक़िय्य मन हुरिम रहमतल्लाहि अज़्ज़ वजल, मन हुरिम फ़ी रहमतिल्लाहि अज़्ज़ वजल। बदनसीब है, अज़ली बदबख्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए तो बद्दुआ नहीं फरमाया, लेकिन ये ऐसा महरूम आदमी है जो रमजान की कदर नहीं करता और रमजान की बरकत से महरूम रहता है। तो जिब्राइल बद्दुआ करते हैं, आप अल्लाह से सिफारिश करते हैं, ए अल्लाह इसे हलाक कर, इसे हलाक कर। तो रमजान अल्लाह हमसे कैसा चाहते हैं? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वाज में बताया कि मुसलमानों के लिए ये रात सुभान अल्लाह इबादत की होती है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम बढ़ जाता है। एक फर्ज अदा करता है, 70 फराइज का अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर व सवाब अता फरमा देते हैं। जो कुछ सुना गया अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ईमान और यकीन को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।